اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ والصلاة لأہلہا اما بعد۔ شہزادی کونین حضرت فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا رسول کی تنہا بیٹی جن سے رسول مختلف انداز سے اظہار محبت کیا کرتے تھے، کبھی در زہرا پر آ کر سلام کر کے اپنی محبت کا اظہار کیا کرتے تھے، اور کبھی اس گھر میں آ کر شہزادی سے بات کر کے گفتگو کر کے اپنی محبت کا اظہار کیا کرتے تھے۔ اور تاریخ بتاتی ہے کہ جب کبھی کسی سفر پر جاتے تھے تو سب سے آخر میں جس ذات سے رخصت ہوتے تھے وہ شہزادی کی ذات تھی، اور جس ذات سے سب سے پہلے ملا کرتے تھے سفر سے آنے کے بعد، وہ ذات بھی شہزادی کی ذات تھی۔ اور شہزادی سے محبت کا انداز رسول خدا کا نقل کرنے والی زوجہ رسول خدا کی اس انداز سے نقل کرتی ہیں کہ جب کبھی بھی رسول خدا تشریف فرما ہوتے تھے اور دخلت الیہا فاطمہ، ان کے پاس شہزادی کونین حضرت فاطمۃ الزہرا تشریف لاتی تھی، قام الیہا، رسول خدا کھڑے ہو جاتے تھے، نہ فقط کھڑے ہوتے تھے، آگے بڑھ کر شہزادی کا استقبال کرتے تھے اور اپنی جگہ پر بیٹھاتے تھے۔ اور پھر انداز محبت، کس انداز سے، کس طرح سے رسول اپنی محبت کا اظہار کرتے تھے، تاریخ بتاتی ہے کہ اپنی جگہ پر بیٹھانے کے بعد رسول شہزادی کے ہاتھوں کا بوسہ لیتے تھے، وقبل رأسہا، اور شہزادی کے سر کا بوسہ لیتے تھے۔ یہ سر کے بوسے کے ذریعے سے اور ہاتھوں کے بوسے کے ذریعے سے رسول خدا اپنی محبت کا اظہار کرتے تھے کہ کتنی عزیز ہے مجھے بیٹی کہ میں نہ فقط اس کو اپنی جگہ پر بیٹھاتا ہوں بلکہ اپنی جگہ پر بیٹھانے کے بعد ہاتھوں کے بوسے بھی لیتا ہوں اور سر کے بوسے بھی لیتا ہوں۔ لیکن وہ سر اور وہ ہاتھ کے جس کے بوسے رسول خدا لیا کرتے تھے، رسول کے بعد ابھی چند ہی دن گزرے تھے کہ اس سر کی حالت اور کیفیت عجیب انداز سے نقل کی گئی ہے کہ جب امت کے افراد نے دیکھا، تاریخ بتاتی ہے کہ جب رسول کی رحلت ہو گئی، اس کے بعد رسول کی رحلت کے بعد رسول کی بیٹی پر کیسے ظلم ڈھائے گئے، کہ اس انداز سے ظلم ڈھائے گئے کہ جب بھی دیکھا گیا رسول کی اس بیٹی کے سر پر پٹی بندھی ہوئی دیکھی گئی، معصبۃ الراس باقیۃ العین، کہ رسول کی بیٹی کی سر پر پٹی بندھی رہتی تھی، آنکھوں سے آنسو جاری رہتے تھے، اور وہ ہاتھ کہ جس کے رسول خدا بوسے دیا کرتے تھے، کس انداز سے ظلم ڈھایا گیا کہ جب علی ابن ابی طالب کے گلے میں رسی باندھ کر لے جایا جا رہا تھا اور شہزادی نے اپنا ہاتھ کمر بند علی پر ڈالا تھا اور چاہتی تھی کہ علی ابن ابی طالب کو نہ لے جایا جائے، اور بار بار کہتی تھی ابو الحسن کو چھوڑ دو، ایسے میں ایک ظالم نے اسی ہاتھ پر کہ جس ہاتھ کے رسول بوسے دیا کرتے تھے، جس ہاتھ کے رسول بوسے لیا کرتے تھے، اسی ہاتھ پر نیام تلوار سے اس انداز سے وار کیا کہ تاریخ بتاتی ہے کہ ہاتھ پر ورم ہو گیا، اور آخری عمر تک شہزادی اس ہاتھ سے کوئی کام نہ کر سکی۔ لکھنے والے لکھتے ہیں کہ شہزادی ایک ہاتھ سے اپنے سارے کام کرتی رہیں، افسوس کہ وہ ہاتھ کے جس کے رسول بوسے دیا کرتے تھے، وہ ہاتھ، وہ سر کے جس کے رسول بوسے لیا کرتے تھے، وہ اس سر پر پٹی بندھی رہی امت کے ظلم کی وجہ سے، اور وہ ہاتھ ورم کر گیا اور زخمی ہو گیا امت کے ظلم کی وجہ سے۔